إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب میں بیوقوفی حماقت مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لحظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بے صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم باقی ہے، نظام باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا سسٹم باقی ہے، بھائی ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے سورہ قاف کی کچھ تلاوت کر لی جائے. سورہ قاف کی اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها ورواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج او كما قال عز وجل. وقت زیادہ ہو جانے کے ڈر سے پوری سورہ قاف نہیں پڑھ رہے ہیں. مضمون پچھلے ہفتے والا چل رہا ہے. بات یہاں پر آئی تھی کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تھا کہ الارواح جنود مجندہ، جس کو ہم نے کہا تھا، جس کا ترجمہ بتایا تھا، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جیسی روح ویسا ساتھی، جیسی سنگت، جیسی روح ویسی سنگت، جیسا مزاج ویسی صحبت. اس کے ضمن میں ایک روایت لوگ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا. یہ راوی ابن عمر ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود ہیں. کون علی؟ وہ علی کرم اللہ وجہہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب سے
اسد اللہ الغالب کا ٹائٹل یا لقب دیا تھا یا پہچان دیا تھا یا نام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شیر جو کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی ہارتا نہیں ہے یا ڈرتا نہیں ہے، وہ بھی مجلس میں موجود ہیں. اسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں میں محبت تھی، دونوں میں عقیدت تھی، دونوں میں مودت تھی. ورنہ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ اتنے بزدل نہیں تھے کہ نہ چاہتے ہوئے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بٹھا دیتا. یہ ناممکن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مخاطب کر کے کہ کبھی ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا کہ ہم لوگ ہیں رسول اللہ کی مجلس میں اور آپ نہیں رہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ رہے اور ہم لوگ نہیں رہے. تین چیز کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، تین چیز کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں جو پہلا سوال تھا، جو پہلا کوشچن تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، وہ یہی تھا کہ الرجل يحب الرجل ولم ير خيرا منه والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا. کہ انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھ رہا، کوئی نیکی نہیں دیکھ رہا، کوئی اچھائی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا ہے. اور انسان سے بغض کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، کپٹ کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے اس حالت میں کہ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو کوئی غضب نہیں پہنچی، اس کا کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا ہے. تو وہی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا الارواح جنود مجندہ، جس کا ترجمہ نے بتایا تھا کہ جیسی روح ویسا ساتھی، جیسا مزاج ویسی سنگت. ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہم کس سے محبت نبھا رہے ہیں، ہم کس سے دوستی نبھا رہے ہیں، ہم کس سے یاری نبھا رہے ہیں، ہم کس سے تعلقات نبھا رہے ہیں. اور اسی کی تشریح میں امام قرطبی رحمہ اللہ بہت زبردست چیز نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں ان الانسان اذا وجد في نفسه نفرة ممن له فضيلة وصلاح، اگر انسان اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے نفس میں، اپنے آتما میں، اپنے روح میں، اپنے مزاج میں کسی ایسے انسان کے لیے نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، جلن، حسد، غصہ، ناراضگی رکھتا ہے جو بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، برا آدمی نہیں ہے، یفتش فی المولی منہا، اس چیز کو ٹٹولے، اس چیز کو کھکوڑے، اس چیز کو کھاڑے، اس چیز کو صاف کرے جو اس سے نفرت ڈال لی ہے، اس چیز سے، اس انسان سے اس کے دل میں نفرت ڈال لی ہے. حتی یخلص من ذالک یا یتخلص من ذالک، یہاں تک کہ اس بری دشمنی سے، اس برے بیر سے، اس برے غصے سے، ناراضگی سے خود کو پاک صاف کر لے، اس گندے نیچر سے، اس گندی عادت سے کہ ایک اچھے انسان سے دشمنی نبھا رہا ہے. اور اسی طرح سے وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ إِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مَيْلًا لِمَنْ فِيهِ الشَّرُّ وَشُبْهَةٌ، اور اسی طرح سے اگر اس کے دل میں کسی ایسے انسان کے لیے محبت ہے، جھکاؤ ہے، لگاؤ ہے، مودت ہے، قربت ہے، چاہت ہے، کشش ہے دل کی، جو برا ہے، جو پاپی ہے، جو حق کا باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، جو ہم کی تشریح کرے، جو رسولوں کا باغی ہے، جو دنیا کا برا چاہتا ہے، جو سماج کا برا چاہتا ہے، تو اپنے دل کو ٹٹولے انسان، وہ بولے امام قرطبی رحمہ اللہ کہ وہ کس سے محبت نبھا رہا ہے، یہاں تک کہ اس بری محبت سے، اس بری محبت کی لچھن سے خود کو پاک صاف کر لے. اپنے دل سے پوچھو کس سے محبت کر رہے ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پریشانی، یہ مصیبت اس وجہ سے ہے کہ اللہ سے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت پر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے کے سامنے دسترخوان لگا دیجیے، کھانا رکھ دیجیے، یہ کھانے کی چیز رکھ دیجیے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں وجہ، ہم تعداد میں کم رہیں گے، ہم گنتی میں کم رہیں گے، کوانٹٹی میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، تمہاری مثال تو سمندر کی جھاگ کی ہے، قربان جائے ہمارے ماں باپ، ہمارا وجود، ہمارا سنسار، کہ کتنی بہترین مثال دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کی طرح جس کا کوئی ویلو نہیں. جب صحابہ کرام پوچھتے ہیں تب پریشانی، علت، نقص، بیماری کیا کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری امت کے دل میں وہن آ جائے گا. صحابہ کرام بھی عرب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب، دونوں کے دجال ننیال دونوں عرب، سسرال بھی عرب. پوچھتے ہیں کہ من وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ وہن کس بیماری, کس بلا, کس علت, کس پریشانی کا نام ہے, کس نقص کا, کس خرابی کا؟ فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, دنیا کی محبت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تم جو رشتہ نہیں پاتے ہو, شادی بھی آتے غیر شرعی رسم کا, یہی دنیا کی محبت ہے, مسلک کی محبت ہے, برادری کی مسلک محبت ہے, سماج کی محبت ہے, سرکل کی محبت ہے. اپنے دل سے پوچھو کس سے محبت نبھا رہے ہو؟ یہ محبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کا جنازہ نکال دیتی ہے. کیسے؟ گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک آیت پڑھی, جس کا تشریح نہیں کر سکتے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا. اس کا تشریح ترجمہ بتائیں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, کہ اگر تمہیں تمہارے نزدیک باپ دادا, بال بچے, بھائی بندو, بیوی وغیرہ, خاندان, قبیلہ, برادری, یا تمہارا گروپ, اور وہ مال جس کو تم نے تھک لگا کر کے یا محنت کر کے جمع کیا ہے, اور بزنس کا نقصان تمہارے نزدیک زیادہ پیارا ہے, اور گھر جس میں تم چین سکون سے رہو, اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پیارے ہیں, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اپنے وقت کا انتظار کرو, اپنے وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور دوسری آیت اسی سورے کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم نے ان کے دلوں میں, ان کے آپس میں کینہ, کپٹ, بغض, حسد, دشمنی ڈال دی قیامت کی صبح تک. اور بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے وہ کیا کچھ کرتے تھے اپنے جیون کی زندگی میں. اس آیت سے تشریح میں امام قرطبی, امام سدی, امام ابراہیم نخعی, امام تیمی, امام ابو جعفر, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, ابن زید, حضرت مجاہد, حضرت ربیع بن انس, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اکرمہ رحمہ اللہ, امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ, ابو حبان وغیرہ نے بہت کچھ نقل کیا ہے, جس کا مفہوم یہی ہے, جس کا خلاصہ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا, کہ یہ دو آیت میں, پہلی آیت میں عیسائیوں کا ذکر ہے, دوسری آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے. دونوں آیت ایک ہی سورے کا حصہ ہے, کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے, اللہ تعالیٰ کی وحی سے, اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منہ پھیرا. کیوں منہ پھیرا انسان پھیرتا ہے؟ یہی دنیا کی محبت, برادری کی محبت, خاندان کی محبت, سماج کی محبت, سرکل کی محبت, دولت کی محبت, کرسی کی محبت, گنڈے کی محبت, نیتا کی محبت, جج کی محبت, ملا جی کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے آپس میں دشمنی ڈال دیا. آج تمہارے آپس میں دشمنی ہے کہ نہیں؟ آج تمہارے آپس میں دشمنی ہے کہ نہیں؟ برادری کے نام پر, مسلک کے نام پر, بیوی کے نام پر, بھابھی کے نام پر, چھوکری کے نام پر, کرسی کے نام پر, بزنس کے نام پر, زمین کے نام پر, جائیداد کے نام پر, تعلقات کے نام پر. کس گھر میں پھوٹ نہیں ہے؟ بظاہر آپ کو جو گھر لگ رہا ہے جس کے آپس میں پھوٹ نہیں ہے, بظاہر آپ کو جو لگ رہا ہے واللہ العظیم اس کے اندر بھی آپس میں پھوٹ ہے. اور صرف پھوٹ ہی نہیں ہے, بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی گھرانہ ایسا ہے جس کے آپس میں محبت, دشمنی نہیں ہے, بیر نہیں ہے, لیکن اس گھر والے کی سماج سے ضرور دوری ہے. یہ نتیجہ ہے جب انسان, جب امت, جب قوم اللہ تعالیٰ اور اپنے جس زمانے کے بھی نبی رسول ہے ان کے تعلیم سے, ان کی تعلیمات سے بغاوت کرتی ہے. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ سمجھایا جاتا ہے تو انسان مانتا نہیں ہے, سجھایا جاتا ہے تو انسان مانتا نہیں ہے. اور اس لمبی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اس کا ہم پوری تفصیل نہیں نقل کر رہے ہیں. اس کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث كنت في طلبهن, یہ 3 سوال تھے جن کا جواب ہم تلاش رہتے ہیں, جن کا ہم جواب تلاش رہتے ہیں. فالحمدللہ الذی ابصرتهن قبل الموت, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد ہے کہ مجھے اس کا جواب مل گیا موت سے قبل. یہ کون بول رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان کنی چرا لیتا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں؟ جن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا
کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں، اپنا پیغام بھجواتے ہیں، پردے کا حکم، شراب کا حکم، جنگ بدر کے قیدیوں کا حکم، تینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹ کر کے الگ جواب دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا، اور ان کے جواب کے مطابق 7 آسمان اوپر سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہے ہیں الگ الگ موقع سے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا تھا کہ ہر امت میں محدث یا محدث لوگ ہوتے ہیں، محدث جو بولتے ہیں اس کے مطابق سامنے حالات پیش آتے ہیں، اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر ہیں. اللہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم استغفروا تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. معاملہ یہ ہے نا، کسی کو قرآن کا لاکھ حوالہ دے دیجئے، کسی کو رسول کی سنت کا لاکھ حوالہ دے دیجئے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ حوالہ دے دیجئے، کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا لاکھ حوالہ دے دیجئے. دنیا کی محبت ایسی سوار ہے نا، انسان اندھا گونگا بہرا بنا ہوا ہے، انسان اندھا گونگا بہرا بنا ہوا ہے، کان رکھ کے سن نہیں رہا ہے، آنکھ رکھ کر کے دیکھ نہیں پا رہا ہے، زبان رکھ کے بول نہیں پا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ سب دنیا کی محبت سوار ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سم بک میں نمی فہم لا یعقلون، وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تمہاری بات. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہم فی سکرتہم یعمہون، کہ وہ اپنے دنیا کے نشے میں ہیں، وہ اپنے دنیا کے نشے میں ہیں، ان کو ہوش حواس نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت کا سے دوری کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلم سماج ایسا تھا کہ دنیا کے اس سے فیصلہ لیتی تھی، دنیا کے اس سے فیصلہ لیتی تھی. ان کی محبت کا مثال دنیا دیتی تھی کیونکہ آپس میں اتنی محبت تھی. یہ اس وقت تک محبت تھی جب تک کہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر، یعنی آپ بحیثیت عالم اور بحیثیت مختلف آپ لوگ، اللہ رسول کے پیغام کا ہماری زندگی پر اثر تھا. اثر تھا تب ہی نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ ہوتے، بہت بڑے عالم، ان کی مجلس ہے، نہیں ان کی مجلس نہیں ہے، حاتم الاسم ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے. حاتم الاسم، اسم بولتے بہرے کو، بہرے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے. ایک خاتون آتی ہے، ان سے کچھ فتویٰ پوچھتی، کچھ مسئلہ پوچھتی ہیں. خاتون سے ہوتا کیا ہے؟ انسان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے پیٹ میں گیس آئے تو گیس کو روکنا نہیں چاہیے. گیس نکل جائے نماز توڑ کر کے، اور کچھ علماء بولتے ہیں کہ ناک پکڑ کر کے انسان سب سے باہر نکل جائے کہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ شکایت ہے بار بار گیس نکلنے کی، اس کا حکم وہی ہے جو سلسلہ البول کا ہے، کہ جس کو بار بار پیشاب لگتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، استنجا لے کر کے. تو جو خاتون کے پاس آئے سوال پوچھنے کے لیے، ان کے پیٹ سے گیس نکل گئی. خاتون کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ پیٹ سے گیس نکل گئی. امام حاتم رحمہ اللہ اس وقت تک ان کا نام اسم نہیں پڑا تھا، الاسم ان کا نام نہیں پڑا تھا، جس کا مطلب تو بہرا. ہم لوگ بولتے ہیں فلاں نکالے بہرے سنائی نہیں دے رہا ہے، ارے فلاں بہرا سنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے خاتون کی عزت کو بچانے کے لیے، خاتون کی ریسپیکٹ کو بچانے کے لیے کان پر ہاتھ رکھ کے کہا، کیا کہا؟ زور سے کہیے تو. بن گئے کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، پیٹ سے گیس نکلنے کی آواز ہم نے سنا ہی نہیں ہے. اس وقت سے یہ مشہور ہو کہ ان کے بارے میں حاتم الاسم، ان کا اصل نام حاتم تھا. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، یہ دوسرے ہیں. بہرے کا لقب لگ گیا. آج ہم کو جس سے دشمنی ہوتی نا ہے اس کو ٹائٹل دیتے ہیں. آج ہم کو جس سے بغض رہتا، کینہ رہتا، کپٹ رہتا ہے، اس کو کوئی برا ٹائٹل دیتے ہیں. اور یہاں ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو ٹائٹل لگے کہ بہرا ہے. کسی کو گنڈا بننے کا شوق ہے، کسی کو نیتا بننے کا شوق ہے، کسی کو سیٹ کہلانے کا شوق ہے، کسی کو
مفتی کہلانے کا شوق ہے، کسی کو علامہ کہلانے کا شوق ہے، کسی کو خطیب زمان کہلانے کا شوق ہے. شوق تو سب کو ہے. کسی کو دین کے نام پر ہے، کسی کو اسلام کے نام پر ہے، کسی کو قرآن کے نام پر ہے، کسی کو دولت کے نام پر ہے، کسی کو چھوکری کے نام پر ہے، کسی کو برادری کے نام پر ہے، کسی کو کرسی کے نام پر ہے، لیکن شوق تو سب کو ہے. اسی کا ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر جو ویڈیو ہے علماء کا، زیادہ تر مسلک کی بات نہیں بتا رہے ہیں، برادری کی بھی نہیں بات بتا رہے ہیں، زیادہ تر علماء کے چہرے پہ بتاتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں ہم ہیں، ہم کہ ہم بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا اسپیچ دے رہے ہیں. یہ ہر مسلک کی ہی حالت ہے. اور ہر مسلک میں کچھ علماء ایسے ہیں جن کا ویڈیو دیکھ کر ان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کے لگتا ہے کہ اس بندے کو فخر نہیں کہ میرا ویڈیو بننا ہے. ورنہ 100 میں 90% ایسے ہی علماء ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، علامہ ہیں، جن کے من میں رہتا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی، میرا ویڈیو بنایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ویڈیو؟ یہ ہم کیوں سوار ہے؟ دنیا سوار ہے، دنیا سوار ہے. مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، ایک عالم آئی تھی کہ ہم نے لوگوں نے کہا تھا، ہم نے کہا بلا لیجیے. ہم نے کہا حضور مسجد میں آئیے گا نہیں تو ماسک لگا کے آئیے گا چونکہ سرکار کا آرڈر ہے. ان کا جواب سن کے مجھے اتنی تکلیف لگی، مجھے امید نہیں تھی. ہوتا کیا ہے جس سے امید نہیں ہے اور وہ ایسا جواب دیتا تو انسان کو زیادہ تکلیف لگتی ہے. بولے کہ ہم ماسک لگا کے خطبہ دیں گے تو میرے پہچانے گا کون؟ آپ پہچان کے لیے تقریر کر رہے ہیں، آپ پہچان بنانے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، آپ پہچان بنانے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، آپ پہچان بنانے کے لیے جواب پڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ رسول کے پیغام کے لیے، کہ امت کے سدھارنے کے لیے. خلاصہ وہی ہے، سب کو دنیا کی محبت سوار ہے، اور دنیا کی محبت جب سوار رہے گی یہی ہوگا، آپس میں جوتیوں میں ڈال پٹے گی. کوئی مسجد چھینے گا، کوئی قبرستان چھینے گا، کوئی عیدگاہ چھینے گا، کوئی مزار چھینے گا، کوئی خانقاہ چھینے گا، کوئی گھر چھینے گا، اور آپ روتے رہیے گا. آپ اور ہم روتے رہیے گا. بھائیوں سے آپس میں دشمنی نبھائیے، بھائیوں سے آپس میں اللہ رسول سے بغاوت کیجیے. ظاہر ہے جب اللہ رسول سے بغاوت کیجیے گا خود بخود آپس میں دشمنی ہوگی، کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، حسد ہوگا، جلن ہوگا، دوری ہوگی. کیا ہے اللہ سے انہوں نے فرمایا تھا، جو حدیث نقل کیا تھا گزشتہ ہفتہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے نماز کا جنازہ نکال دیا، کہ دیر سے مسجد میں نماز کو دیر سے ادا کر رہے ہیں، نماز کو دیر سے ادا کر رہے ہیں. وہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کا کوئی چیز باقی نہیں بچا تھا سوائے نماز کے، سوائے نماز کے کوئی چیز باقی نہیں تھا. مسلمان کسی لچھن سے لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ایک نماز عجیب تھی. اور آج برسوں بعد جب مدینہ واپس آ رہا ہوں، جب مدینہ منورہ واپس آیا، وہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، تو وہ نماز کا بھی جنازہ لوگوں نے نکال دیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں 3 چیز ایسی تھی جو عام طور سے لوگ نہیں کر رہے تھے اس وقت کے اس ماحول میں. ایک، نماز کو اول وقت ادا کرنے کی کوشش، نماز کو اول وقت ادا کرنے کی کوشش، نماز کو اس کے اول وقت ادا کرنے کی کوشش. اور جو لوگ دیر سے صلات کو ادا کر رہے تھے بول رہے تھے کہ لوگ نماز کا جنازہ نکال دیا ہے. دوسرا، رکوع سے اٹھ کر کے، پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اتنے دیر تک بیٹھتے تھے کہ انسان سمجھتا تھا سجدے میں جانا بھول گئے یا دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ تمہیں اگر میں بولوں گا کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا، مونڈے سے مونڈا ملا کر کے نماز ادا کرو، تم جنگلی گدھے کی طرح یا جنگلی خچر کی طرح ہڑکو گے. تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، بہت ہوا، بہت دھو دیا ہم لوگوں نے، کم سے کم اپنے آنے والی نسل کے لیے فیوچر بچا کے جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. کم سے کم اپنے آنے والی نسل کے لیے مستقبل بچا کے جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. کم سے کم اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھوش بچا کے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو
بولنے والے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو سننے والے کو بھی۔ اور ایک بات کی کہ وضاحت کرتے چلیں، گزشتہ ہفتہ ہم نے امام احمد بن حنبل کا حوالہ نقل کیا تھا کہ وہ ایک نان روٹی بنانے والے کے پاس رات میں وقت گزارتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روایت ہم نے دوسرے عالم سے اس طرح سے سنا تھا کہ وہ روٹی بنانے والا یا نان بائی کام کرتے وقت استغفار پڑھ رہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ وقت آئے گا، جمعہ آئے گا تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ یہ روایت کئی الفاظ سے ہے اور کئی سند سے ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل نان بائی کے ساتھ جاتے ہیں، دوسری روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل امام اسحاق بن راہویہ کے پاس جاتے ہیں رات میں، اور تیسری روایت ہے کہ امام ابراہیم بن ادہم نان بائی کے پاس جاتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مستند نہیں ہے۔ اگر مستند نہیں تو ہم نے نقل کیوں کیا؟ اگر مستند نہیں تو ہم نے نقل کیوں کیا؟ اس روایت کو ہم جیسے زیادہ ہم کہیں گے کہ اس کے پاؤں کے گرد کو بھی نہیں پہنچیں گا۔ ویسے علماء نے بھی نقل کیا ہے جن کے گرد کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے، اس میں جو بات کہی گئی بالکل 100% صحیح ہے کہ کسی کی دعا قبول ہونے کے لیے 2 چیز کا ہونا ضروری ہے، بلکہ 3 چیز کا، ایک تسبیح، ایک استغفار، اور تیسرا درود شریف۔ یہ کسی بھی دعا کو قبول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ کے پاس سامنے آتا ہے مسجد نبوی میں، دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگ کر اٹھتا ہے تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ دعا اس سے نہیں مانگی جاتی ہے۔ جب دعا مانگو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد، بڑائی، کبریائی، تقدیس بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو، اس کے بعد جو دعا مانگنا ہو مانگو۔ اور اس واقعے کو ہم نے جو نقل کیا، تسبیح کا لفظ اور استغفار کا لفظ بھی آیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے، اس کی وجہ سے ان کو لوگوں نے قید کر دیا ہے۔ یہ ہم گلف کی بات بول رہے ہیں، گلف کی۔ امام شیخ عریفی انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہم ان کی تقریر کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کی ہم تقریر کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، ان کے جو پالیٹکس کا سوچنے کا انداز ہے، اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علماء سے ثابت ہے، کتاب سنت سے ثابت۔ علماء نے کہا کہ کسی بھی دعا کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہے تسبیح ہو، استغفار ہو اور درود شریف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول وسلم کی محبت، فرشتوں کی محبت، جتنے نبی رسول آئے ہیں ان کی محبت، جتنے بزرگان دین ان کی محبت، اور جتنے صالحین اور اولیاء اچھے لوگ ان کی محبت، اور جب تک ایک بھی بندہ ہوگا جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی، فرشتوں کی، نیکوکار لوگوں کی، ان کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم بات ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح آدمی سے محبت نہیں نبھایا، واللہ العظیم آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا بندہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، جملہ نبی رسولوں کی محبت ہے، فرشتوں کی محبت ہے، صالحین اور اولیاء کی محبت، لیکن غلط انسان سے محبت نبھا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو فیصلہ لے رہا ہے شریعت سے ہٹ کے لے کے فیصلہ لے رہا ہے، وہ جب تعلقات نبھا رہا ہے تو شریعت سے ہٹ کر کے تعلقات نبھا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا سن لیجیے۔ اسی پر بھی بات ہم ختم کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، صرف چچا نہیں بولیں گے، پیارے چچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار چچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے چچا ابو طالب رضی اللہ رحمہ، ابو طالب کا آخری وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کم سے کم آپ تو پڑھ لیجئے کلمہ۔ آپ کی سفارش ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریں گے، آپ کی وکالت کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے
آپ کے لیے بحث کریں گے اللہ تعالیٰ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھتے ہیں, اپنے خاندان کا چہرہ دیکھتے ہیں, اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھتے ہیں, اپنے خاندان کے افراد کا چہرہ دیکھتے ہیں. وہاں پہ ابو جہل بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں, چچا جناب میرے کان میں کم سے کم آپ کلمہ پڑھ دیے لا الہ الا اللہ. ابو جہل بولتا ہے ابو طالب خاندان کو پٹا نہیں لگانا, ابو طالب خاندان کے بزرگوں کے نام کو بدنام نہیں کرنا. کہتا ابو جہل اس کا دوست جو خاندانی کا ہے کہ ابو طالب خاندان کی عزت نہیں گوا کے جانا. آخر میں ابو طالب فرماتے ہیں باپ دادا روح قبض ہو جاتی ہے. یہی محبت تم اور ہم نبھا رہے ہیں, یہی محبت تم اور ہم نبھا رہے ہیں. جنازہ نکل رہا ہے ایمان کا, جنازہ نکل رہا ہے کردار کا, جنازہ نکل رہا ہے فیصلہ لینے کا, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے جو ہم نے قرآن کی آیت نقل کیا ہے, بل فی سکرۃ یعمہون. دنیا کا نشہ سوار ہے, دنیا کا نشہ سوار ہے. جو نشہ میں ٹھوکر مارتا کسی کو, جانتے کیا ہوتا ہے؟ جو نشہ میں کسی کو ٹھوکر مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نشہ میں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹھوکر لگی ہے. بعد میں ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے, بعد میں ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بعد میں دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب ایک کیس آیا میرے پاس, ایک صاحب مجھے سائڈ میں لے کر بولتے ہیں میرے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو بتائیے گا نہیں. یہ بات اصل بڑی یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے ہم نے سنا بھیا کو بولتے ہوئے کسی جج سے کہ نشے میں تھا بچہ. ہم نے کہا کون بڑی بات ہے, یہ کون بڑی بات ہے؟ آپ گھر کے چچا ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہوگا بھتیجا نشہ کر رہا ہے؟ مجھے 3 سال سے پہلے معلوم ہے, 3-4 سال سے کہ آپ کو بھتیجا نشہ کر رہا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے نہیں, یہ نشہ ہے. یہ دنیا کی محبت یہ نشہ ہے. یہ دنیا کی محبت بنگلہ دیش میں نشہ ہے. اسی لڑکے کی طرح تم بھی چوٹ کھاؤ گے, اور جب نشہ پھٹے گا نا دیکھو گے کہ دنیا بھی گنوا چکا ہے, آخرت بھی گنوا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نشے سے, اس دنیا کے نشے سے محفوظ رکھیں. جو زندہ انہیں بھی بخش دیں, جو آج زندہ گزر کے انہیں بھی بخش دیجیے, جو کل کو گزریں گے انہیں بھی بخش دیجیے, جو قریب انہیں بھی بخش دیجیے, جو دور انہیں بھی بخش دیجیے, جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی بخش دیجیے, جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے, جن کے گھروں میں بیماری ہاں کسی بھی عمر کو, کسی بھی قسم کی, کسی بھی درجے کی, کسی بھی کوالٹی کی, الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں عصبی چکر ہے, شیطانی چکر ہے, دماغی چکر ہے, الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹے ہیں, ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردے غیب سے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے. الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے لیے پردے غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے. الغرض جب تک رکھیو, ہر خیر سے, ہر نیکی سے, ہر بلائی سے, ہر اچھائی سے, ہر فائدے سے نوازتے رہیو. ہر شر سے, ہر برائی سے, ہر نقصان سے, ہر گناہ سے, ہر اسم سے, ہر کمی سے, ہر خرابی سے بچا کے رکھیو. جب تک زندہ رکھیو اسی حالت میں زندہ رکھیو, اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیے. عباد اللہ رحمک اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.